السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے ہمیں عید الاضحیٰ میں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں غسل کرنا چاہیے اور سب سے پہلے ہمیں مسواک کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد غسل کرنا چاہیے، پھر اپنے پاس جو تمام کپڑوں میں سب سے اچھا ہو اس کپڑا کو زیب تن کرنا چاہیے، یعنی اس کو پہننا چاہیے۔ خوشبو لگانا چاہیے، مرد کو مردانہ خوشبو اور عورت کو زنانہ خوشبو لگانا چاہیے۔ مردانہ خوشبو یہ ہے کہ اس کو لگانے سے باہر وہ خوشبو پھیلتی ہے، اس کو مردانہ خوشبو بولتے ہیں، اور زنانہ خوشبو وہ خوشبو ہے جس کو لگانے سے اندر پھیلتی ہے، یعنی جسم کے اندر وہ خوشبو پھیلتی ہے، تو وہ زنانہ خوشبو ہے۔ چونکہ عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنا بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا وہ گھر میں رہ کر خوشبو لگائے، اپنے شوہر کے پاس یا اپنے گھروں میں خوشبو لگائے جہاں اس کے محرم رشتہ دار رہتے ہوں۔ گھروں سے خوشبو لگا کر باہر نکلنا عورتوں کے لیے منع ہے۔ تو عورتیں زنانہ خوشبو لگائے اور مرد مردانہ خوشبو لگائے۔ اسی طرح مرد سویر جو ہے غسل کرنے کے بعد جب وقت ہو جائے تو اس سے پہلے ہی پیدل عیدگاہ یا مسجد جائے، ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی ایک ہی راستے سے جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک راستے سے جاتا ہے دوسرے سے واپس آتا ہے تو یہ مستحب ہے، ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنے مرد کو تیار کروا کے مسجد یا عیدگاہ جانے میں مدد کریں، یعنی جب وہ کپڑے پہنیں تو انہیں اس میں مدد کریں، خوشبو لگانے میں مدد کریں۔ یاد رہے کہ انہی سب کاموں میں اجر و ثواب ملے گا۔ مرد کو مسجد یا عیدگاہ بھیج دیں اور ان کے واپسی تک منتظر رہیں، پرتپاک ملاقات کرنے کے لیے منتظر رہیں۔ جب وہ آئیں تو آنے سے پہلے ہی دروازے پہ ان کا استقبال کریں، پھر ان کو خوشی سے پیار سے اندر لے جائیں، ان سے مصافحہ کریں، بیوی ہے تو مصافحہ کریں، معانقہ کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ اور یاد رہے کہ عورتوں کو عید کی نماز پڑھنا نہیں چاہیے، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو یا نماز جمعہ ہو، یہ عورتوں پہ واجب نہیں ہے، لہٰذا عورتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض عورتیں اپنے گاؤں میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتی ہیں، عید الفطر اور جمعہ کی بھی نماز پڑھتی ہیں، الوداع کی بھی نماز کہتی ہے کہ الوداع کی نماز پڑھیں گے، اور عورتوں کو امام بنا کر کے پھر وہ اس کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھتی ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، عورتوں پہ یہ سب نماز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ بعض اہل حدیث بھائیوں کی مسجد میں عورتیں جا کر مردوں کے پیچھے پردے کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں تو یہ درست ہے، لیکن خود عورتوں کو امام بنانا، پھر عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا، بھیڑ لگانا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن عید کا مبارکباد دینا، لوگوں کے یہاں حاضری دینا، لوگوں سے ملاقات کرنا، تو یہ سنت ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اگر آپس میں کینہ ہو تو اسی بہانے سے اس کینہ کو دور کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو اسی بہانے سے اس جھگڑے کو بھی دور کر لیں اور جا کے ملاقات کریں، آپس میں ملیں۔ چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک دوسرے میں کسی کو لڑائی ہو اور 3 دن سے پہلے وہ نہ بولے، آپس میں جو ہے وہ میل محبت نہ کرے، اور پھر 3 دن گزر جائے اور ان میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے تو پھر وہ دونوں جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے کینہ رکھنا، کسی سے نہ بولنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ تو 3 دن سے پہلے کینہ کو ختم کر دینا چاہیے، بول چال کو جو ہے وہ بول چال کر لینا چاہیے۔ تو یہ اچھا موقع ہے، عید کا دن اچھا موقع ہوتا ہے، تو اس کو کر لینا چاہیے آپس میں میل محبت، اس لیے کہ جوہر صدق جس میں نہیں ہے
کیا خبر اس کو صدیق کیا ہے جس کے سینہ میں کینہ بھرا ہے اس کا جنت میں حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان باتوں پہ توجہ دیں۔ اور نوجوان عید کے دن پیسہ کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں یا غلط کاموں میں پھنستے ہیں، جیسے اس دن دارو، شراب یا نشہ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ادھم مچاتے ہیں، تو یہ باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمیشہ یہ حرام ہے، لیکن یہ عید الاضحیٰ کا پاک دن ہے، اس دن میں جو آپ کرتے ہیں اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا، دوہرا گناہ ہوگا۔ اسی طرح عورتیں، لڑکیاں عید کے دن کھا پی کر بازار جاتی ہیں، سڑکوں پہ گھومتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں، غیر محرم کے بیچ میں جا کر ہنسی دل لگی کرتی ہیں، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خوشیاں منائیں، جہاں کوئی غیر محرم نہ ہو وہاں جا کر خوشیاں منائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو عید کے دن ہے خوشیاں منانے کے لیے، بچوں کو بھی پیار کریں، انہیں بھی عیدی دیں، تو یہ سب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔